عمل بتاتا ہوں سورت اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں نے عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ لے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں. میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل، سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو. میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے، صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح، ایک بار قل ہو اللہ. تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت کے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے. اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے، اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں. اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں بھی
تیسری رکعت میں بھی، چوتھی۔ آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولیں۔ ہاں جی بتائیں، بولیں بتائیں، سارے بتائیں، جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں، ہاں جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں، بولیں 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے، سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے۔ میں ایک دفعہ صحرا میں گیا، دور ایک ٹیلے پہ گیا، میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا۔ وہ صحرا، یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں، بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ تو میں نے وہاں نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی، اور اخلاص لکھی، سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا، اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کرے۔ بس ایک عمل تھا، اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں، اس کی شفقت کے بہانے ہیں، اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں۔ جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں، پڑھ لیا کریں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، باوضو ہیں، نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا بڑا نظام ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے، اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں، اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے۔ جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں، جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے، اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے۔ پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے۔ اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی نسلوں کے وقت، نسلوں کی خوشحالی، نسلوں کی تمنگری، نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے، راحت رحمت کے خزانے، نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1430 10 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا، اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے۔ بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتا ہے نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے۔ اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دو، بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، اشاعت کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا۔ پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں، مرغی کیا کرتی ہے؟ کس دن کا چلا کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، ہاتھ سے ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے۔ دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے۔ بچے سیکھی سکھائی ہوتے ہیں، بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولیں تیرنا۔ دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرأت دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا۔ تھوڑا سا وقت دے رہے ہیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا۔ آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں،
24 घंटों में, और 4 रकात नफिल पढ़ लें इस चाश्त के, और पहली रकात में अलम नशरा और कुल वल्लाह, इसी तरह 4 रकातों में दुआ मांग के उठ जाएं। अल्लाह का मामला अल्लाह के सफर करें। अल्लाह गैब के खजाने से बरकतों, इज्जतों, दौलतों के और रहमतों के, खुशहालियों के, अताओं के अर्शों पे फैसले लेके देगा, फैसले लेके देगा, अर्शों पे फैसले लेके देगा। जो करे सो पाए, राहत भी, रहमत भी, बरकत भी, शफकत भी, अता भी, सिफत भी, करम भी, मेहरबानी भी, जो करे सो पाए। अपनी जिंदगी में ना छोटे छोटे रंग भरते जाएं, रंग भरते जाएं, छोटे छोटे छोटे। जिंदगी बड़ी लाजवाब होती चली जाएगी। इसमें ज़ायके ही ज़ायके, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत, इसमें अता भी अता। बस ऐसे रंग भरते जाएं अपनी जिंदगी में, थोड़े थोड़े रंग भरते जाएं। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो हालत तौहीद में मरे, कुफ्र पर न मरे और खात्मा ईमान पे हो, ये बड़ा मुश्किल मसला है। कई वाक़े आप देखे कि लोग ईमान वाले थे, फिर आखिरी वक्त खत्म हो गया, तो फरमाया उसे चाहिए वो कम अज कम रोजाना 50 बार सूरत इखलास पढ़ ले, जो कहता है मेरा खात्मा ईमान पे हो। और फरमाया कि जो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, वो सूरत इखलास पढ़े। और मैं वो ऐसे है कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं। तो जो अल्लाह का वली बनना चाहता है वो खालिस क्या करे, सूरत इखलास पढ़े, सूरत इखलास। जहां और जिक्र हैं, जहां और तस्बीह हैं, जहां और अमाल हैं, वहां सूरत इखलास को भी अपनी जिंदगी के किसी गोशे में शामिल कर दे, कामयाब हो जाएगा, बामुराद हो जाएगा। जिंदगी भी, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, अता भी, शफकत भी, बरकत भी, रहमत भी, इंशाअल्लाह। अल्लाह को चंद मिनट दे दें, वो बड़ा करीम है। थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, थोड़ी सी दरखास्त पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी अता पे थोड़ा सा अल्लाह को दे दे, अल्लाह कहते हैं मैं राजी हो गया हूं। थोड़ी सी चीज पे वो राजी हो जाता है। आज के बाद अपनी जिंदगी में कोई 10 मिनट अल्लाह को दे दिया करें। अच्छा, ये 10 मिनट कौन से हैं ये भी जरा बता दो। फर्ज नमाज तो बहुत जरूरी है, ये नवाफिल वो हैं जो इजाफी हैं। आप जो इजाफी लोगों को देते हैं वो जाके दिल में पढ़ते हैं। एक बंदे को उसकी उजरत दी 100 रुपए, और 10 रुपए उसको इजाफी दे दिए, सुन ले याद से, वो 100 भूल जाएंगे, 10 कभी नहीं भूलेंगे। 100 भूल जाएंगे, वो 10 कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक भी फरमाते हैं मेरे बंदे, मुझे बस ऐसे 10 मिनट दे दे, तुझे और तेरी नस्लों के लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दूंगा, तेरे और तेरी नस्लों के लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दूंगा, खुशहाली के। तो मुझे 10 मिनट दे दे। जिस दिन वाकया करबला हुआ है उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हजरत इमाम हुसैन, और ये वो दिन है जिस दिन में नवासे रसूल को मैदान करबला में अपने साथियों को शहादत। आए हम एक और मोती मोहम्मद आले मोहम्मद का अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में एक शख्स आया, फरमाया कर्जों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूं, तो आप कोई मदद फरमाएं। आपने फरमाया मैंने अपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से एक दुआ सीखी थी, अगर वो दुआ तू पढ़ ले तो तेरे कर्जे तो पहाड़ से ज्यादा कर्जे भी हों तो तेरे खत्म हो जाएंगे। तो वो दुआ ऐसा करते हैं, हम पढ़ते हैं। उसका वाकया भी सुना दो। ये इस लाहौर में ऑस्ट्रेलिया चौक है स्टेशन के साथ, वहां ऑस्ट्रेलिया मस्जिद भी है। मैं ट्रेन से उतरा हजरत की खिदमत में हाजिर होने के लिए, मैंने वहां नमाज पढ़ी। बाहर ठेले वाला था, साइकिल के ऊपर ठेला लगाए और फल बेच रहा था। मैंने उससे लिया, उसकी कसम पुरसी की हालत थी। मैंने कहा अगर मैं आपको एक दुआ बता दूं, आप वो दुआ पढ़ें, और आले रसूल की निस्बत से कमली वाले से ये दुआ मिली है और मोहम्मद आले मोहम्मद का फैज है, अगर आप ये दुआ पढ़ लें तो बहुत फायदा होगा। तो मैंने उसको दिया और फिर लिख के दे दिया। कुछ ही अरसे के बाद आना जाना लगा रहता था हजरत की खिदमत में। कुछ ही अरसे के बाद जब मैं आया, उसकी खुशहाली, उसके हालात बदले, फिर बदले, फिर बदले, हत्ता के यहां तक के साथ करीब एक होटल बिकता हुआ था, चलता हुआ बिक, वो ले लिया, दुकानें ले ली, और अल्लाह का निजाम ऐसा चला कि उसके लिए बरकत वुसअत के दरवाजे खुल गए। मैंने एक शख्स को यह दुआ दी थी, कई लोगों को दी। एक फर्द के अल्फाज मुझे याद है कि आप ये दुआ मुझसे वापस ले लें। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। मुझे अल्फाज याद है, आप दुआ मुझसे वापस ले लें।
अब मुझसे नोट गिने नहीं जाते, दौलत संभाली नहीं जाती, माल संभाला नहीं जाता, रिस्क इतना वसी हो गया है। क्या ख्याल है, आज इतना बड़ा मजमा है, आशूरा की शाम है, अगर हम ये इज्तिमाई पढ़ लें और पढ़ के आपकी जेब में अगर कोई पर्स है, वॉलेट है, थैली है, उस पर अगर दम कर दे तो क्या ख्याल है, फायदा नहीं होगा? और बहुत फायदा होता है। और ये मैंने पहले भी दम किया था। कब जरा? पिछले साल के मुहर्रम में ये दम हुआ था। आए फिर, जिनको याद है मेरे साथ पढ़े, जिनको याद नहीं वो सुने और अपनी थैलियां बाहर निकाल ले। अपने पर्स हैं, अपनी थैलियां हैं, अपनी जेब की चीजें हैं, मैं भी निकाल लूं, आप भी निकाल ले थैलियां, और बाहर निकाल के उनका मुंह खोल ले, और खोल के आपका कोई पर्स है, कोई भी है, वो निकाल के खोल के उसको सामने रखें और इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक कभी कभी खाली नहीं भेजेगा, हमेशा हरा भरा भेजेगा, हमेशा बामुराद भेजेगा, हमेशा कायनात के निजाम और बरकतें इस बंदे के साथ रहेंगी। पढ़ें, दरूद पाक पढ़े, पहले दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह, अब मेरे साथ पढ़ें, जिनको याद है मेरे साथ पढ़ें, जिनको याद नहीं वो साथ पढ़ते जाएं। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इसका पता माना क्या है? अल्लाह मेरी किफायत फरमा, इतनी किफायत फरमा कि मोहताजियां सारी खत्म कर दे, पर हलाल से फरमा। व अगननी, मुझे गनी कर दे। अम्मन सिवाक, मुझे दर दर के भिखारी होने की जरूरत ही ना पड़े, किसी की मोहताजी की जरूरत ही ना पड़े। इतना गनी, इतना गनी, इतना गनी, इतना गनी कर दे। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तवज्जो से पढ़ें, ये वो दुआ है, एक दफा नहीं पढ़ रहे आप ये देखें कितना बड़ा मजमा है, और पूरी दुनिया का कितना बड़ा मजमा हमारे साथ है, और पूरी दुनिया के कितने मुखलिसीन अल्लाह की नेक बंदियां और बंदे हमारे साथ हैं, और पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो हमारे साथ हैं और ये पढ़ रहे हैं, और उनके दिल की आवाजें हैं। पढ़ें दिल की कैफियतों से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह मेरी किफायत कर दे, अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दे, अल्लाह मुझे मेरी जेब भर दे, मेरे खजाने भर दे, मेरे घर भर दे, निब्तु से, दौलत से, रिज्क से, माल से, पर दे हलाल। और मौला मुझे किसी के दर की